ایک گاؤں میں ایک غریب عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی تاکہ اس کا بیٹا پڑھ سکے۔ لیکن اس عورت کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ جب بھی وہ اپنے بیٹے کے اسکول جاتی، بچے اسے دیکھ کر ہنستے، اشارہ کرتے اور کہتے، دیکھ ایک آنکھ والی عورت آ گئی۔ بیٹا شرم سے سر جھکا لیتا۔ اسے لگتا تھا اس کی ماں اس کی بے عزتی کا سبب ہے۔ ایک دن وہ گھر آ کر غصے سے بولا، تم اسکول نہ آیا کرو، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اب نہیں آؤں گی۔ اس دن کے بعد ماں کبھی اسکول نہ گئی، مگر روز دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر بیٹے کے آنے کا انتظار کرتی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا پڑھ لکھ کر شہر چلا گیا، اچھی نوکری مل گئی، بڑا گھر، گاڑی، شادی، سب کچھ حاصل کر لیا، مگر ماں کو بھول گیا۔ وہ کبھی گاؤں نہ گیا، کبھی حال نہ پوچھا۔ ایک دن دوپہر کو دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کپڑے پرانے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اس کی ماں تھی۔ ماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا بس تجھے دیکھنے آئی تھی۔ بیٹے نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا کہیں پڑوسی نہ دیکھ لیں، پھر بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے بچوں کو ڈرانے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا۔ ماں خاموش رہی۔ اس نے صرف ایک بار بیٹے کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور واپس چلی گئی۔ چند مہینے بعد گاؤں سے خط آیا، لکھا تھا تمہاری ماں انتقال کر گئی۔ یہ پڑھ کر بھی وہ زیادہ نہ رویا، صرف رسم کے طور پر گاؤں چلا گیا۔ پرانا گھر خالی تھا، ایک کونے میں ماں کا پرانا صندوق رکھا تھا۔ اس میں ایک خط تھا اس کے نام۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے خط کھولا۔ لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، جب تو چھوٹا تھا، ایک حادثے میں تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ایک آنکھ سے دنیا دیکھے، اس لیے میں نے اپنی آنکھ تجھے دے دی۔ جب لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے تھے، مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا میری آنکھ سے دنیا دیکھ رہا ہے۔ اور ہاں، میں تجھ سے ناراض کبھی نہیں ہوئی۔ خط ہاتھ سے گر گیا۔ بیٹا زور زور سے رونے لگا۔ وہ پہلی بار سمجھا، جس عورت سے وہ شرمندہ تھا، وہی عورت اپنی بنائی دے کر اس کی دنیا روشن کر گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا قبرستان گیا، ماں کی قبر سے لپٹ کر بولا، ماں تم نے ساری عمر ایک آنکھ نہیں، اپنا سب کچھ مجھے دے دیا اور میں تمہیں پہچان ہی نہ سکا۔ ماں باپ کی قربانی اکثر خاموش ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی ہوتی ہے۔